سلام کیا ہے؟ آپ جو ہے مثلاً ہم انگریزی میں ایک دوسرے کو جب مخاطب کرتے ہیں تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نون، یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ اس میں اگر غور فرمائیں گے تو گڈ مارننگ تو دو باتیں اس میں، ایک تو تمہاری صبح بہتر ہو، وہ صبح بہتر ہو جس میں تو اور میں مل رہے ہیں، باقی لوگ کدھر جائیں وہ باڑ میں جائیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے جو سلامتی کا، سلام کا، وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں تو بھی شامل ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، جس میں صبح بھی شامل ہے، جس میں رات بھی شامل ہے، جس میں دن بھی شامل ہے، جس میں تیری آبرو بھی شامل ہے، تیری جان بھی شامل ہے، تیرا مال بھی شامل ہے۔ اللہ کریم کا وہ غلام حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ تم جب یہ پکارو گے تو اس کا مطلب ہے تو وعدہ کر رہا ہے اپنے ملنے والے انسان کے ساتھ کہ میرا تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ تو میری طرف سے سلامتی ہو تجھ پہ، تیری آل پہ، تیری نسل پہ، تیری آبرو پہ، تیری مال پہ، اور دوسرا بھائی بھی اسی جذبے سے سلام دے۔ تو پھر اس سے بڑی اور دعا کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑا عہد کیا ہے؟ اس سے بڑا کسی کے ساتھ پیمانہ پیکٹ کون سا ہے کہ وہ اس کو تسلی دے رہا ہے؟ تو حضور نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اسلام کو، سلام کو جو ہے وہ رواج دو۔ تیسری بات فرمائی وَقُومُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سو جائیں نا، خواب غفلت کے مزے لیں، تو اس وقت اٹھ کے بیٹھ جا، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، اللہ تجھے جنت میں ایسے ہی داخل کر دے گا۔ اور تو حضور عالم امت رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ تشریف فرما تھے، عمرے پہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی حضور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا بات؟ وہ کہنے لگے جی مجھے یہ بتائیں، یہ جو نفس امارہ ہے، یہ جو انسان کا باغی دل ہے، یہ انسان کے اندر کا وہ جو نفس ہے جو بڑا سرکش ہے، اس کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے اس کو کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو نے اچھا تو جناب پھر بتائیں۔ آپ نے کہا سچ بولا کر، حلال کھایا کر، رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں نا تو اس وقت جاپ کے اپنے رب کو راضی کیا کر، تیرا دل تیرے قابو میں آ جائے گا۔ تو حضرات محترم، جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کا لب لباب، اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا، چونکہ یہودی مذہب میں رہتے تھے، اس کے عالم دین تھے۔ یہودیوں میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، یہودیوں میں اونٹنی کا دودھ حرام ہے، یہودیوں میں جمعے کا نہیں ہفتے کا بڑا احترام ہے۔ یہ تین احکام تھے، اور اسلام میں گوشت حلال ہے، دودھ حلال ہے، اور جو ہے وہ باقی ایام ہے۔ تو آپ یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پابندی تو نہیں ہے نا کہ گوشت ضرور اونٹ کا کھاؤ، تو اس لیے میں ایسا کام کرتا ہوں کہ میں یہودی موسوی دین پہ بھی عمل کر لیتا ہوں اور محمدی دین پہ بھی عمل کر لیتا ہوں۔ میں احترام جمعے کا بھی کروں گا اور میں احترام ہفتے کا بھی کروں گا۔ میں اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا، اس کے دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ مسلمانوں کی طرف سے حکم نہیں ہے اللہ کے نبی کا کہ ضرور پیو، بلکہ مباح ہے۔ مباح کام کرو تو درست، نہ کرو تو کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ دونوں دینوں پہ میرا عمل ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہ میرے نبی، اس سے کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر میرے نبی کا بننا ہے تو پھر سارا وہی کچھ کرنا ہوگا جو میرا نبی کہتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر نبی کی ذات اور اس کا غلام صحابی، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے ابدال، کتب، اغیاث سب جو ہے صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتے، تو وہ صحابی بھی اگر اللہ کے نبی کی دین کی کوئی مباح چیز کو اس لیے ترک کرتا ہے کہ کسی اور دین کی رضا حاصل ہو جائے، تو پھر تم خود سوچ لو کہ اسلام اور کس کا نام ہے۔ حضرات محترم،
میں اپنی ان معروضات سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو زندگی اپنائی ہوئی ہے، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہم اسلام کو دروازے میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ مسجد میں بھی تم مسلمان رہو، گلی کوچوں میں بھی مسلمان رہو، گھر کے آنگن میں بھی مسلمان رہو، دکان کی شاپ کے اوپر بیٹھو تب بھی مسلمان رہو۔ آج ہمارے ایک دوست بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ یورپ میں یا امریکہ میں یہ رہتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کوالٹی کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں وہ دیکھتے ہیں نا، ہماری بناتی ہیں کمپنیاں، فیکٹریاں جو ہے مختلف ساز و سامان، تو اس میں وہ لکھتی ہیں کہ یہ کوالٹی ایکسپورٹ کوالٹی ہے، یہ باہر جائے گی، اور باقی جو ہے پاکستان والوں کے لیے یہ ہے۔ اب تو ہمارا مالٹا جو ہے نا، یہ کنو شنو، اس میں بھی ایکسپورٹ کوالٹی آ گئی ہے، یہ باہر جائے گا اور یہ یہاں رہے گا۔ ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ پیش نظر ان کی یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی مال خراب ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنے گھر کی بات ہے، لیکن باہر ہوا تو ملک بدنام ہوگا، ملک جو ہے وہ بدنام ہوگا، اس کی شہرت خراب ہوگی، اس کے اوپر حرف آئے گا، اس کی تجارت خراب ہوگی۔ تو اس لیے ایکسپورٹ کوالٹی ایکسٹرا اٹینشن جو ہے وہ لیتی ہے، تو وہ اس کو باہر بھیجنے تاکہ کوئی حرف نہ آئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو باہر آتے ہیں نا، ہم بھی ایکسپورٹ کوالٹی لوگ ہیں، ہم بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستانیوں سے برتر ہیں۔ اور پھر کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری تھوڑی سی حرکت جو ہے نا، اس کا الزام تمہارے نبی کے اوپر مدینے جائے گا، وہ پاکستان نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس معاشرے اور ماحول میں رہیں، اپنے دین، آج اس گئے گزرے دور میں بھی اگر ہم اپنے دین کو بہتر انداز میں اپنی ذات کے حوالے سے پیش کریں تو آج بھی جگہ موجود ہے اس چیز کے ایکسپٹ ہونے کی۔ میں امریکہ گیا تو میرے دوستوں سے مجھے رہتا ہے، میں جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کوئی مجھے اچھی باتیں بتائیں، کیونکہ ہم پاکستان، کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو یہ ہوا جی کہ آج 50 آدمی جو ہیں وہ بم دھماکے سے مارے گئے، پرسوں جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو گیا، تو ایک دکھ سے سینہ جو ہے وہ چھلنی ہو جاتا ہے، ازحد تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اسلام جو سلامتی کا دین ہے، جو بھلائی کا دین ہے، جو خیر کا دین ہے، جو معافی کا دین ہے، جو بخشنے کا دین ہے، آج وہ اسلام اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، کلاشن کوف ہے، اور وہ جس کو چاہے اس کی گردن پہ رکھ کے اسلام کے نام پر اس کا تڑکا بھڑکا کر دیتا ہے۔ اور میں جو ہے وہ آج کل جو اخبارات اور ٹی وی کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں، بعض دوست ہم یہ کہتے ہیں یہ فلانے دشمن ملک کا کام ہے، فلانے دشمن ملک کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دشمن ملک کو ہم خود ہی کندھا دیں کہ آؤ ہمارے اوپر بیٹھ کے اس کو تباہ کرنے کے لیے ہم تمہارا دست و بازو بنیں گے، تو دشمن ملک کو اور کیا چاہیے؟ اس نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو اس کی آرزو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے ساتھ ایک انتہائی تکلیف دہ مذاق ہو رہا ہے۔ آج سوات کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلا شبہ پاکستانی، ہر پاکستانی دکھی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میں یہ بات، میرا ایمان ہے کہ پاکستان میں ابھی یہ پوٹینشل موجود ہے کہ پاکستان سروائیو کر سکتا ہے، پاکستان اپنی بقا کی جنگ میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال یہ عرض کروں کہ جب پاکستان بنا تھا 47 میں، تو 48 میں الجزائر اور تیونس اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ الجزائر اور تیونس فرانس سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ پاکستان نے اس وقت اس تیونس اور الجزائر کی مدد کیا کی؟ پاکستان نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں، ہم ابھی نوزائیدہ ملک ہیں، آزادی ابھی ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم تمہاری یہ مدد کرتے ہیں، یہ ہمارا پاسپورٹ لے لو، ہمارے ڈاکومنٹ لے لو، اس کے اوپر پوری دنیا میں گھوم کے اپنی آزادی کی جنگ لڑ لو۔ یہ پاکستان کا پہلا تحفہ تھا عالم اسلام کو۔ پھر 1980 میں جب مجھے جانے کا اتفاق ہوا سعودی عرب پڑھنے کے لیے، تو میں نے وہاں ایک نہیں 20 فلسطین مجھے ملے
जिन्होंने ने मुझे बताया कि हमारे पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है, वो वक्त वो था जो अरब नेशनलिज्म के उरूज का दौर था, लेकिन उसके बावजूद कोई आदमी उनको पैसे तो देते थे लेकिन उनको अपनी शनाख्त नहीं देते थे। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने उस वक्त उम्मत मुस्लिमा के इस मजलूम कौम को, फलस्तीनियों